أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنظرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ترجمہ: سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈر آئے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو اور ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا پھر یہ نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے۔ پھر اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ تو یعنی قوم نوح نے تمام تر واعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا۔ آپ نے اگر یہ پچھلی جو ہے سورہ سے یا نوح علیہ السلام کا قصہ پتہ ہو تو یہ جانتی ہوں گی کہ پوری قوم کو پر عذاب آیا تھا پانی کا، یعنی کہ ڈوب چکی تھی قوم، باقی سب کو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے کافر بیٹوں کو بھی غرق کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ نجات دے دی تھی کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اور جو ان کی کشتی میں تھے صرف۔ تو زمین میں ان بچنے والوں کو پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل بھی انہی لوگوں کے بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان بیٹوں کے نام تھے حام، سام اور یافس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھٹلا دیا جن لوگوں نے ان کو غرق کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ اور ہم ان باتوں کو جو ہے ایسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ دیکھیے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں خبروں میں کہ کبھی کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں پر بہت جو ہے سونامی آ گئی، بہت سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اب تو اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ذرا سی بارش، یہ واٹر لیول زیادہ ہو جائے تو چاروں طرف کیا حالات بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم پچھلی قوموں کا خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حشر ہوا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، پھر وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، یعنی کہ معجزات اور دلائل لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا ہے۔ بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا پھر یہ نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے، یعنی یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائی محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور فکر کیے ان کا انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور پھر وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار ہی کر چکے ہیں، پھر اب اس کو کیا ماننا، نتیجتاً وہ ایمان سے محروم رہے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے انسان جب ایک بار کسی بات کو منع کر دیتا ہے تو اپنی بات رکھنے کے لیے بار بار کیا کہتا ہے، نہیں اب ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، کہنا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں ہے، تو انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر اپنی بات رکھتا ہے کہ اب ہم مان لیں تو یہ ہوگا کہ پہلے تو منع کیا، اب جو ہے ہم اپنے آپ کو کیوں گرائیں۔ تو بہت سارے لوگ اسی اپنی انا پرستی کی وجہ سے حق سے محروم رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا پھر یہ نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، یعنی کہ کفر و تکذیب کی وجہ سے۔ اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی، ان کے دلوں پر کیا لگے گی؟ مہر لگتی رہے گی، وہ ہدایت سے اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ پھر دیکھیے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، تھوڑا تھوڑا ذکر ہے۔
تو قرآن مجید میں یہ حکمت ہے، کہیں طویل ہے، ڈیٹیل میں آیات بیان کی گئی ہیں، ایک قوم کی طرف اشارہ کیا گیا، پھر اس کے حالات اور بتائے گئے، اور اس میں بہت سارے سبق و اسباق نصیحتیں جو چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتے ہیں، اور کہیں کہیں جو ہے بریف میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا جو ہے مختلف اقوام کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو دونوں میں بھی بہت حکمتیں ہیں، ذرا ہم غور کریں اس میں کیا ہمارے لیے نشانیاں ہیں، کیا آیات ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا علیہ السلام، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے؟ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، کہ ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کس کے بعد بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا۔ یعنی کہ بالخصوص 9 آیات بینات تھیں یہ معجزات، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں کیا ہے، مشہور ہیں وہ آیات۔ سو انہوں نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو وجہ کیا تھی اس قوم کے انکار کرنے کی؟ تکبر تھی۔ تو تکبر کیا ہے؟ چھوٹا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں انا پرستی تھی اور تکبر تھا، تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کا مستحق بنا، لعنت زدہ ہوا، اور اب تک انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح فرعون کے اندر بھی کیا تھا؟ تکبر تھا۔ تو یہ تکبر جو ہے اگر کسی کے شخص کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، تو وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو ذرا سا بھی اپنے آپ کو بڑا ماننا، اپنے آپ پر گمان کرنا، یہ سخت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں بلکہ ہدایت کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو جو لوگ عاجز ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے، بندہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ نرمی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتی ہے، اور اس کے لیے بدلنا اپنے آپ کو بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو انا پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی صرف یہی سوچتے ہیں کہ میں کیوں کروں ایسا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ مجرم قوم تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ میں نے بتایا کہ بڑے بڑے گناہوں کے عادی کیسے ہوتا ہے انسان، چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آپ کو وہ بات بھی یاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے
چھوٹے چھوٹے جو ہم باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور بہت بڑی غفلت اختیار کر لیتے ہیں. ذرا سا آپ دیکھیے ہم کسی معاملے میں ڈھیل اختیار کر لیں، گھریلو کام ہو یا کوئی بھی ذمہ داری ہو ہمارا، تو پھر ہم تھک سے جاتے ہیں، ہماری عادت چھوٹ جاتی ہے اور پھر ہمارے لیے وہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کبھی اگر ہم سوچیں. اور ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذرا سی ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیے دھیرے دھیرے کر کے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی کام جو آپ کے لیے مشکل ہو، چاہے دین کا ہو یا دنیاوی نظر سے ہی صرف اسے کر رہے ہوں، لیکن اس میں خیر ہو، فائدہ ہو آخرت کا بھی، تو ہم اس کو کرنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ضرور آسان کر دیں گے. تو یہ تو گناہوں کی خیر بات تھی کہ انسان چھوٹے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو کیا نہیں کرتے، غلطی نہیں مانتے. لیکن اگر ہم انہی غلطیوں کو جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں بہت زیادہ کیئرفل ہو کر جو ہے ان کا اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے بہت ساری خطائیں مٹ جائیں گی. اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ انہوں نے تو کیا کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے صریح جادو ہے، یعنی کہ جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے. حالانکہ جادو تو سراسر دھوکہ فریب ہے اور انبیاء علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا، تم کہتے ہو یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے. جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے، یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں. اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اسی کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں، مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ کے عطا کردہ وہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی جادو کی کیا حیثیت ہے. پھر وہ لوگ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے تاکہ تمہیں دنیا کی بڑائی مل جائے. یعنی منکرین کی جو کٹ حجتیاں تھیں وہ کیا تھیں، وہ یہ کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو اور ہمیں جو ہے جاہ و ریاست حاصل ہے اور اسے چھین کر تم جو ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے. یعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیاوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں اپنے ایمان لانے سے روکے رکھا. اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. آپ جانتی ہیں جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 115 سے 126 میں ذکر گزر چکا ہے، سورہ طٰہٰ میں اس کا آگے ذکر آئے گا 65 سے لے کر 70 آیات میں، تو اس میں بھی کچھ تفصیل آنے والی ہے. تو یہ جو ہے بہت جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. آپ جانتی ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس رسول کا قصہ جو ہے بیان کیا گیا ہے قوم کا، وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کیا کہا ہے جو ہے آگے کہ میرے پاس ماہر جادوگروں کو بلاؤ. پھر وہ جادوگر آئے تھے تو پھر وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے. آپ جانتی ہیں کیونکہ اللہ کی آیات کی ایسی ہیبت ہوتی ہے انسان پر کہ وہ اس کا دل جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے لرز جاتا ہے. تو جادوگر جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخش دی اور وہ فرعون کے سامنے ہی ایمان لے آئے. تو پھر فرعون نے دوسری چال چلی لیکن اس کی چال کامیاب نہ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے فرعون کو کس طرح سے غرق کر دیا، کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے راستہ بنا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، یعنی کہ یہود کے لیے. اور سورہ بقرہ میں اس کی کافی تفصیل گزر چکی ہے. لیکن ان بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا تھا، ناشکری کی تھی اللہ تعالیٰ کی، ان انعامات کی کوئی قدردانی نہیں کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھیے کیا کیا تھا، ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا، رسوا کر دیا تھا. پھر آپ دیکھیے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں جو اس قوم پر آئے، بہت ساری نشانیاں ہیں. تو آپ جو ہے جب قرآن کا ہم ایک مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے اس دنیا میں جد و جہد اور کوشش کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے، اور جو انسان اپنا دل جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جس کا سینہ کھل جاتا ہے، تو اس کے لیے تو ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنی جو ہے حیوانیت کو پسند کرتا ہے، انا پرستی کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے، تو اس کے لیے تو ہدایت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان کو ان سارے خول سے باہر آنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو قربانی کے ساتھ پیش کر دینا ہوگا. اور اس میں انسان کو پھر آگے کامیابی ملتی ہے. یعنی کہ شروعات میں انسان کو اپنے نفس پر جو ہے وار لگنا مشکل ہوتا ہے، اپنے نفس پر برداشت کرنا اسے مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. اور اخلاقیات کے معاملے میں بھی انسان کو بہت کچھ اپنے قوم سے یعنی کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جو انسان اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ اس
میں ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے اور اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے ایسے سخت حالات میں بھی، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایسی چوٹیں برداشت کرنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اسے مزہ آتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس میں میرے لیے اجر ہی اجر ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کیسے کیسے صحابہ نے جو ہے تکلیفیں سہی ہیں، کس طرح شہید ہوئے وہ، آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کا قصہ بڑی، ہر جو صحابی ہیں تو ان کا جو طریقہ تھا وہ تکلیف کے وقت رونا نہیں تھا، جیسے آج ہمارا طریقہ ہے، ذرا سی مشکل آئی اور ہم اپنا جو ہے ہائپر ٹینسو ہونے لگتے ہیں اور طبیعت ہماری خراب ہونے لگتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو ہے شہادت کا مزہ لیا انہوں نے اور اس کو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، اور دعا کرنا چاہیے ہمیں اللہ ہم سے ایسی آزمائش نہ لینا، کیونکہ ہم اپنے ایمان میں بہرحال بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت ناتواں ہیں، ناسمجھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ناسمجھی کے حساب سے ہمارے کم ایمان، ہمارے تھوڑے ایمان پر رحم کرم فرمائے اور ہم پر وہ نعمت عطا فرمائے جس سے ہمارے دل قرار پائیں اور ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔